آج ہم ایک ایسی سمجھیں کلاسک کتاب کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں جس نے لاکھوں، سچ میں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں نیپولین ہل کی سوچو اور امیر بنو کی، خاص طور پر اس کا جو 1937 کا مکمل ورژن ہے۔ جی ہاں، اور یہ صرف پیسے بنانے کے بارے میں نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ تو ان اصولوں کا ایک خزانہ ہے جو اینڈریو کارنیگی، ہنری فورڈ، تھامس ایڈیسن، بڑے بڑے نام، ان جیسے کامیاب ترین لوگوں کی زندگیوں اور کوئی 20 سال کی تحقیق کا نچوڑ ہے۔ 20 سال کی محنت، جی۔ آج ہمارا مقصد ہے ان رازوں سے پردہ اٹھانا کہ کیسے ہمارے خیالات، جب انہیں ایک مقصد، ثابت قدمی اور ایک جلتی ہوئی تڑپ کے ساتھ ملا دیا جائے تو وہ حقیقت میں دولت اور کامیابی بن سکتے ہیں۔ کیا آپ اس زندگی بدل دینے والے سفر کے لیے تیار ہیں؟ بالکل۔ اور دیکھیں، اس کتاب کا جوہر ایک بہت سادہ لیکن گہرے خیال میں ہے۔ وہ یہ کہ خیالات حقیقت میں ٹھوس چیزیں ہیں۔ ٹھوس چیزیں؟ خیالات؟ ہاں، طاقتور چیزیں، لیکن صرف تب جب انہیں ایک واضح مقصد دیا جائے، مسلسل کوشش ہو اور ان کی تعبیر کے لیے ایک شدید، وہ کیا کہتے ہیں، جلتی ہوئی خواہش، یعنی برننگ ڈیزائر ہو۔ اچھا۔ یہ صرف چاہنا نہیں ہے، یہ اپنے خیال کو ایک مشن بنا لینا ہے۔ اور ہاں، کتاب ماسٹر مائنڈ پر بھی بہت زور دیتی ہے۔ یعنی ہم خیال لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا؟ بالکل، تاکہ اجتماعی دانش و توانائی سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ آج ہم انہی تصورات کو کھولیں گے، پرت در پرت، اور دیکھیں گے کہ یہ ہماری زندگیوں میں کیسے انقلاب لا سکتے ہیں۔ زبردست۔ تو آئیے سب سے پہلے اسی جلتی ہوئی خواہش کی بات کرتے ہیں۔ کتاب میں ایڈون سی بارنس کی ایک ناقابل یقین کہانی ہے۔ ہاں، کمال کی کہانی۔ ایک نوجوان، جیب خالی، کوئی جان پہچان نہیں، لیکن دل میں ایک آگ کہ عظیم موجد تھامس ایڈیسن کا بزنس پارٹنر بننا ہے۔ صرف خواہش نہیں، ایک جنون تھا۔ ہاں، جنون۔ اتنا شدید کہ وہ، آپ سوچیں، بغیر ٹکٹ کے مال گاڑی میں چھپ کر سینکڑوں میل دور ایڈیسن کے دفتر پہنچ گیا۔ ارے واہ! ایڈیسن نے خود لکھا ہے کہ بارنس دیکھنے میں تو ایک عام آوارہ گرد لگتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں، اس کے چہرے کے تاثرات میں ایک عزم تھا، ایک ضد تھی کہ وہ جو لینے آیا ہے وہ لے کر ہی رہے گا۔ ایڈیسن نے بھانپ لیا۔ بالکل، ایڈیسن نے بھانپ لیا کہ جب کوئی شخص کسی چیز کو اتنی شدت سے چاہے کہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دے تو وہ کامیاب ہو کر رہتا ہے۔ اسی لیے اسے نوکری دی، ایک معمولی سی نوکری، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کی یہ آگ کتنی دیر جلتی ہے۔ اور بارنز نے وہ کام کیا، مگر نظریں ہمیشہ اصل مقصد پر تھیں۔ وہ ایڈیسن کے لیے نہیں، ایڈیسن کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا۔ یہی فرق ہے۔ اور جب موقع آیا نا، وہ ایڈیسن ڈکٹیٹنگ مشین بیچنے کا، جسے کوئی اور بیچنے کو تیار نہیں تھا، ہاں، کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا تھا۔ بارنز نے فوراً موقع پہچانا اور ثابت کر دیا کہ اس کی خواہش صرف ہوا کا جھونکا نہیں تھی۔ اور نتیجہ یہ کہ وہ نہ صرف ایڈیسن کا پارٹنر بنا بلکہ بہت بہت امیر بھی ہوا۔ کمال۔ بارنز کی کہانی اس جلتی ہوئی خواہش کی بہترین مثال ہے۔ یہ واضح ہونی چاہیے، ڈیفینٹ اور شدید، برننگ۔ صرف امید یا چاہت سے بہت آگے۔ بہت آگے۔ یہ وہ مقام ہے جب آپ پیچھے ہٹنے کے سارے راستے بند کر دیتے ہیں، اپنی کشتیاں جلا دیتے ہیں، جیسے اس پرانے زمانے کے جنگجو نے کیا تھا۔ اچھا، وہ کہانی؟ ہاں، جس نے اپنی فوج کو جزیرے پر اتار کر ان کی کشتیاں جلا دیں اور کہا، دیکھو، کشتیاں جل رہی ہیں، اب ہم یہاں سے زندہ نہیں نکل سکتے جب تک ہم جیت نہ جائیں، تو ہم جیتیں گے یا مریں گے۔ واو! مطلب کوئی واپسی کا راستہ نہیں؟ کوئی واپسی نہیں۔ یہی عزم کتاب کہتی ہے کامیابی کی پہلی اور سب سے اہم سیڑھی ہے۔ اور اسی سے جڑی آریو ڈابی کی کہانی بھی ہے، وہ شخص جو سونے کی کان سے صرف 3 فٹ پہلے رک گیا۔ اوہو، 3 فٹ! اس نے اور اس کے انکل نے ہمت ہار دی، ساری مشینری بیچ دی۔ نیا مالک آیا، اس نے ایک انجینئر کو بلایا اور انجینئر نے کہا کہ بھائی صرف 3 فٹ اور کھودو، سونا وہی ہے۔ ڈاربی نے لاکھوں ڈالرز گوا دیے، مگر ایک سبق سیکھا جو لاکھوں سے زیادہ قیمتی تھا۔ بالکل، اور اس سبق نے اس کی زندگی بدل دی۔ جب اس نے بعد میں انشورنس بیچنا شروع کی نا، ہاں، تو جب بھی کوئی گاہک نہیں کہتا، وہ خود کو یاد دلاتا، میں سونے سے 3 فٹ پہلے رک گیا تھا، لیکن میں لوگوں کے نہیں کہنے پر کبھی نہیں رکوں گا۔ زبردست رویہ۔ اور یہی عادت، یہ چپکے رہنے کی عادت، سٹیکیبلٹی جسے کہتے ہیں، جو اس نے اپنی ناکامی سے سیکھی تھی، اسے ملک کے ٹاپ انشورنس بیچنے والوں میں لے آئی۔ یہ دکھاتا ہے کہ عارضی شکست مستقل ناکامی نہیں ہوتی۔ بالکل، یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے۔
ہل نے جب 500 سے زیادہ کامیاب لوگوں سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ان کی سب سے بڑی کامیابیاں اکثر شکست کے فوراً بعد آئیں۔ جیسی شکست ایک امتحان ہو۔ ہاں، ایک طرح سے جیسے یہ دیکھ رہی ہو کہ آپ کتنے سنجیدہ ہیں۔ شکست ایک چالاک دشمن ہے، وہ بالکل کامیابی کے قریب آ کر آپ کو مایوس کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ثابت قدمی اس کا توڑ ہے۔ حل کا پیغام صاف ہے، ہمت ہارنے والا کبھی نہیں جیتتا اور جیتنے والا کبھی ہمت نہیں ہارتا۔ جب شکست ہو تو اسے ایک اشارہ سمجھیں کہ آپ کے منصوبے میں تبدیلی کی ضرورت ہے، آپ کے مقصد میں نہیں۔ بہت خوب۔ تو یہ جلتی ہوئی خواہش تو ہو گئی، لیکن اسے حقیقت کیسے بنایا جائے؟ کتاب اس کے لیے 6 بڑے واضح اور عملی قدم بتاتی ہے۔ مجھے تو وہ کسی جادوئی فارمولے کی طرح لگے۔ انہیں جادوئی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اگر ان پر پوری سنجیدگی سے عمل کیا جائے تو نتائج واقعی حیران کن ہوتے ہیں۔ یہ 6 قدم ہیں، دیکھیے۔ پہلا، کتنی رقم؟ اپنے ذہن میں مطلوبہ دولت کی صحیح مقدار طے کریں، بالکل واضح۔ 1 لاکھ، 10 لاکھ، جو بھی ہے، مبہم نہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، کیا دو گے؟ طے کریں کہ آپ اس رقم کے بدلے میں کیا قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ کون سی خدمت، کون سا آئیڈیا، کتنی محنت؟ مفت میں کچھ نہیں ملتا۔ یہ اہم نکتہ ہے۔ تیسرا، کب تک؟ ایک مقررہ تاریخ طے کریں جب تک آپ یہ رقم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ڈیڈ لائن۔ اوکے۔ چوتھا، منصوبہ۔ ایک واضح منصوبہ بنائیں، کیسے حاصل کریں گے، اور فوراً چاہے آپ تیار ہوں یا نہیں اس منصوبے پر عمل شروع کر دیں۔ انتظار نہیں کرنا۔ بالکل نہیں۔ پانچواں، لکھ لیں۔ ان چاروں چیزوں کو، رقم، قیمت، تاریخ، منصوبہ، ایک واضح مختصر بیان کی شکل میں لکھ لیں۔ لکھنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے۔ اور چھٹا، اور یہ سب سے اہم ہے، دہرائیں اور یقین کریں۔ اچھا۔ اس لکھے ہوئے بیان کو روزانہ 2 بار، صبح اٹھنے کے بعد اور رات سونے سے پہلے بلند آواز سے پڑھیں، اور پڑھتے ہوئے تصور کریں، محسوس کریں اور یقین کریں کہ آپ یہ رقم پہلے ہی حاصل کر چکے ہیں۔ واہ! یہ چھٹا قدم، یہ صرف الفاظ پڑھنا نہیں ہے، یہ تو اپنے پورے وجود کو، اپنی روح کو اس یقین سے بھر دینا ہے کہ کامیابی مل چکی ہے۔ سننے میں سادہ لگتا ہے، پر اس میں گہری نفسیات ہے۔ بالکل۔ یہ چھٹا قدم خود شناسی یعنی آٹو سجیشن اور ایمان، فیتھ کے اصولوں کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ صرف الفاظ دہرانے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ان کے ساتھ شدید جذبات نہ ہوں۔ جذبات؟ کون سے جذبات؟ خاص طور پر یقین کا جذبہ اور وہ جلتی ہوئی خواہش کا جذبہ۔ آپ کو اپنے لاشعوری ذہن کو، سب کانشس مائنڈ کو قائل کرنا ہے کہ یہ ممکن ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ لاشعوری ذہن کو قائل کرنا؟ ہاں، کتاب کہتی ہے کہ اگر آپ کی خواہش واقعی شدید ہے نا، تو یہ یقین پیدا کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ یہ دولت کا شور یعنی منی کانشسنس پیدا کرنے کا عمل ہے، جو غربت کے شور یعنی پاورٹی کانشسنس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ ایمان کی بات آئی تو کتاب ایمان کو ابدی امر کہتی ہے، وہ طاقت جو خیالات کو زندگی اور عمل بخشتی ہے۔ جی، یہ کامیابی کا نقطہ آغاز ہے، تمام معجزات کی بنیاد ہے، اور ناکامی کا واحد علاج بھی یہی ہے۔ لیکن یہ ایمان آئے گا کہاں سے اگر کسی میں نہ ہو تو؟ یہ خود شناسی یعنی آٹو سجیشن سے پیدا کیا جا سکتا ہے اور مضبوط بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی خود کو یقین دلانا۔ ہاں، اپنے آپ سے بار بار مثبت یقین دہانی پر مبنی باتیں کہنا، اتنی بار کہ وہ آپ کے غیر متزلزل یقین کا حصہ بن جائے۔ ہل کہتے ہیں کہ انسان آخر کار اس بات پر یقین کرنے لگتا ہے جسے وہ خود سے بار بار دہراتا ہے، چاہے وہ بات سچ ہو یا جھوٹ۔ اچھا، تو یہ بہت اہم ہے کہ ہم خود سے کیا کہہ رہے ہیں۔ انتہائی اہم۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ذہن کو شعوری طور پر مثبت، طاقتور اور ایمان سے بھرپور خیالات سے سیراب کریں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارا لاشعوری ذہن ایک زرخیز زمین کی طرح ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بیج اچھا ہے یا برا، بس جو بویا جائے گا وہی اگائے گا۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ لاشعوری ذہن جذبات سے بھرپور خیالات پر عمل کرتا ہے، چاہے وہ مثبت ہوں یا منفی۔ اس سے اچھے برے میں فرق نہیں معلوم۔ اسی لیے منفی سوچ اتنی تباہ کن ہو سکتی ہے۔ جیسے کتاب میں جوزف گرانٹ کی مثال ہے، اس نے خوف سے ایک طرح کی ذہنی خودکشی کر لی۔ ہائے اللہ! اس کے برعکس مثبت خودشناسی جب ایمان کے ساتھ مل جائے
تو آپ کو وہ کامیابیاں دلا سکتی ہے جن کا آپ نے شاید تصور بھی نہ کیا ہو۔ کتاب اس کے لیے ایک خود اعتمادی فارمولا بھی دیتی ہے تاکہ اس عمل کو آسان بنایا جا سکے۔ زبردست! تو ہمارے پاس شدید خواہش ہے، پختہ ایمان ہے، واضح منصوبہ ہے، لیکن راستے میں مشکلات تو آئیں گی نا، رکاوٹیں، مایوسی، لوگ باتیں کریں گے، تب کیا چیز ہمیں چلتے رہنے پر مجبور کرے گی؟ وہ ہے ثابت قدمی، پرسسٹنس۔ کامیابی اور ناکامی کے درمیان اکثر سب سے واحد فرق اسی ثابت قدمی کا ہوتا ہے۔ ثابت قدمی؟ ہنری فورڈ کو دیکھیں، جب اس نے V8 انجن بنانے کا فیصلہ کیا تو اس کے تمام انجینئرز نے کہا یہ ناممکن ہے۔ سب نے کہا؟ سب نے، مگر فورڈ نے کیا کہا؟ اسے بناؤ اور اس وقت تک لگے رہو جب تک کامیاب نہ ہو جاؤ، چاہے کتنا ہی وقت لگے۔ وہ ڈٹے رہے اور آخرکار راز کھل گیا، ناممکن ممکن ہو گیا، فورڈ کا عزم جیت گیا۔ بالکل، فورڈ کا عزم جیتا۔ یہ ہے ثابت قدمی، انسان کے کردار کے لیے وہی ہے جو کاربن سٹیل کے لیے ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو مضبوط بناتی ہے، چمکاتی ہے۔ جی ہاں۔ لیکن یہ ثابت قدمی کیسے پیدا کی جائے، خاص طور پر جب حوصلے پست ہوں، جب لگ رہا ہو کہ بس اب نہیں ہو سکتا؟ ہاں، تو اس کے لیے بھی 4 عملی قدم بتاتے ہیں، بڑے آسان۔ پہلا، واضح مقصد اور شدید خواہش۔ یہ تو بنیاد ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کیا چاہتے ہیں اور کیوں چاہتے ہیں، یہ آپ کو توانائی دے گا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، واضح منصوبہ اور مسلسل عمل۔ آپ کے پاس ایک نقشہ ہونا چاہیے اور آپ کو اس پر چلتے رہنا ہے، روزانہ، چاہے تھوڑا ہی صحیح۔ مستقل مزاجی۔ جی۔ تیسرا، منفی اثرات سے بچاؤ۔ اپنے ذہن کو تمام منفی اور حوصلہ شکن باتوں سے بچائیں، خاص طور پر قریبی لوگوں، دوستوں، رشتہ داروں کی مایوس کن باتوں سے۔ ان کی نیت اچھی ہو سکتی ہے پر اثر برا ہوتا ہے۔ یہ مشکل کام ہے۔ مشکل ہے مگر ضروری ہے۔ اور چوتھا، ماسٹر مائنڈ اتحاد۔ ایک یا زیادہ ایسے ہم خیال لوگوں کا ساتھ جو آپ کو حوصلہ دیں، آپ کو ٹریک پر رکھیں اور آپ کے منصوبے پر قائم رہنے میں مدد کریں۔ آپ نے پھر ماسٹر مائنڈ کا ذکر کیا جو کتاب کا ایک اور بہت اہم ستون ہے۔ یہ کیا صرف اچھے دوستوں کا گروپ ہے یا کچھ اور ہے؟ یہ صرف دوستوں کا گروپ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ماسٹر مائنڈ کی تعریف ہے 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کا ایک واضح مقصد کے حصول کے لیے مکمل ہم آہنگی کے جذبے کے ساتھ علم اور کوشش کا تال میل۔ ہم آہنگی کا جذبہ، ہارمنی۔ جی، ہل کا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اس اصول کا فائدہ اٹھائے بغیر عظیم طاقت یا بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ صرف مل کر کام کرنا نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ خاص ہم آہنگی اور مشترکہ مقصد کا ہونا لازمی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ مطلب کیوں ضروری ہے یہ؟ اس کے 2 بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو معاشی یا عملی فائدہ ہے، آپ دوسروں کے تجربے، ان کے علم، ان کے رابطوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی۔ دوسرا فائدہ نفسیاتی ہے اور وہ زیادہ گہرا ہے۔ ہال کہتے ہیں کہ جب 2 ذہن مکمل ہم آہنگی سے ملتے ہیں تو وہ ایک تیسری نادیدہ غیر محسوس قوت تخلیق کرتے ہیں، ایک طرح کا تیسرا دماغ۔ تیسرا دماغ؟ ہاں، جیسے کئی بیٹریاں مل کر ایک بیٹری سے زیادہ کرنٹ دیتی ہیں نا، ویسے ہی ہم آہنگی سے کام کرنے والے ذہن مل کر ایک اکیلے ذہن سے کہیں زیادہ سوچنے کی توانائی اور تخلیقی قوت پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے ذہنی توانائی کو ضرب دینا ہے، سینرجی جسے کہتے ہیں۔ بالکل، سینرجی۔ اور ہنری فورڈ کی مثال یہاں پھر آتی ہے۔ غریب تھے، تعلیم کم تھی، لیکن انہوں نے ایڈیسن، فائرسٹون، بربینک جیسے عظیم ذہنوں سے دوستی اور اتحاد قائم کیا۔ ان کا اپنا ماسٹر مائنڈ گروپ تھا۔ جی، کتاب کہتی ہے انسان ان لوگوں کی فطرت، عادات اور سوچ کی طاقت کو اپناتا ہے جن کے ساتھ وہ ہمدردی اور ہم آہنگی کے جذبے سے جڑتا ہے۔ فورڈ نے ان عظیم ذہنوں کی توانائی کو، ان کی سوچ کو اپنے اندر جذب کیا۔ ایک اچھا ماسٹر مائنڈ گروپ آپ کے سفر کو ناقابل یقین حد تک تیز اور آسان بنا سکتا ہے۔ واہ، یہ سب تو بہت مثبت اور طاقتور اصول ہے، لیکن ایک بڑا دشمن بھی تو ہے جو ان سب پر پانی پھیر سکتا ہے۔ کون سا دشمن؟ خوف، فیئر۔ کتاب 6 بنیادی خوفوں کی نشاندہی کرتی ہے جو ہماری کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ جی ہاں، وہ 6 بنیادی خوف، یہ ہمارے ذہن پر آسب کی طرح چھائے رہتے ہیں۔ غربت کا خوف، تنقید کا خوف، بیماری کا خوف، محبت کھو دینے کا خوف، بڑھاپے کا خوف، اور آخر میں موت کا خوف۔ یہ ہمیں آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ اور کتاب
ایک بڑی چونکا دینے والی بات کہتی ہے اس بارے میں، فیصلہ نہ کرنا، انڈیسیژن، خوف کا بیج ہے۔ بالکل، یعنی جب ہم فیصلہ کرنے سے ہچکچاتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، تو وہیں سے شک پیدا ہوتا ہے اور شک سے خوف جنم لیتا ہے۔ تو یہ خوف ہماری صلاحیتوں کو کیسے روکتے ہیں؟ دیکھیں، غربت کا خوف ہمیں بڑے قدم اٹھانے، رسک لینے سے روکتا ہے۔ تنقید کا خوف ہماری انفرادیت کو، ہماری اپنی آواز کو دبا دیتا ہے۔ ہم وہ نہیں کرتے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ کرتے ہیں جو لوگ کہیں گے۔ بیماری کا خوف اکثر ہمیں وہمی بنا دیتا ہے، ہائپوکونڈریا۔ محبت کھونے کا خوف رشتوں میں شک اور حسد پیدا کرتا ہے۔ بڑھاپے کا خوف ہمیں حال میں جینے سے روکتا ہے، مستقبل کی فکر میں۔ اور موت کا خوف، وہ ہمیں ایک بےمانی، ڈری سہمی زندگی گزارنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ تو ان خوفوں کا علاج کیا ہے؟ ان سے کیسے نمٹا جائے؟ کیا کوئی جادوئی گولی ہے؟ جادوئی گولی تو نہیں، لیکن ایک بہت طاقتور ہتھیار ہے، اور وہ ہے فیصلہ، ڈیسیژن۔ فیصلہ؟ ہاں، آپ کو شعوری طور پر پختہ ارادے سے فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ ان خوفوں کو اپنی زندگی پر حکمرانی نہیں کرنے دیں گے۔ کیسے؟ فیصلہ کریں کہ آپ غربت کو قبول نہیں کریں گے اور اس سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ فیصلہ کریں کہ لوگوں کی تنقید آپ کا راستہ نہیں روکے گی جب تک وہ تعمیری نہ ہوں۔ فیصلہ کریں کہ آپ صحت مند رہیں گے اور بیماری کے وہم سے نکلیں گے۔ فیصلہ کریں کہ بڑھاپا کمزوری نہیں بلکہ حکمت اور تجربے کا دور ہے۔ فیصلہ کریں کہ آپ محبت کے بغیر بھی جی سکتے ہیں اگر ضرورت پڑے، اور فیصلہ کریں کہ موت ایک قدرتی ناگزیر عمل ہے جس کا سامنا سکون سے کرنا ہے۔ یعنی ان خوفوں کو قبول کرنے کی بجائے ان کے خلاف فیصلہ کرنا؟ بالکل، کتاب کا نچوڑ یہ ہے، پریشانی کی عادت کو ایک ہی بڑے فیصلے سے ختم کریں کہ زندگی کی کوئی بھی چیز پریشانی کی قیمت کے قابل نہیں ہے۔ واہ! تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سوچو اور امیر بنو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل طاقت باہر نہیں، ہمارے اندر ہے نا؟ بالکل اندر ہے۔ ہمارے خیالات میں، ہماری جلتی ہوئی خواہش میں، ہمارے پختہ ایمان میں، ہماری اٹل ثابت قدمی میں، ہمارے واضح منصوبوں میں، ہمارے ماسٹر مائنڈ اتحاد میں، اور سب سے بڑھ کر خوف پر قابو پانے اور فیصلہ کرنے کی ہماری اپنی صلاحیت میں۔ جی ہاں۔ اور یہ اصول صرف پیسوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی کی کنجی ہے۔ بالکل، یہ زندگی کا فلسفہ ہے۔ اور کتاب ایک آخری بڑا پراسرار دروازہ بھی کھولتی ہے، یا کم از کم اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے چھٹی حس، یعنی سکس سینس، یا تخلیقی تخیل، یعنی کریٹیو امیجنیشن۔ چھٹی حس؟ ہاں، یہ وہ مقام ہے حل کے مطابق جہاں ان تمام اصولوں پر مہارت حاصل کرنے کے بعد انسان لامحدود ذہانت، انفینٹ انٹیلیجنس سے جڑ جاتا ہے۔ اچھا۔ یہ وہ سرچشمہ ہے جہاں سے الہام، نئے آئیڈیاز، وہ آہا لمحات اور ذہانت پھوٹتی ہے۔ حل کا اپنے نادیدہ مشیروں، انویزیبل کاؤنسلرز کے ساتھ ذہنی ملاقاتیں کرنے کا تجربہ، ہاں، وہ بڑا دلچسپ حصہ ہے۔ وہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ان اصولوں پر عمل کر کے کیا ہم نہ صرف اپنے مادی مقاصد حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اپنے اندر چھپی ان گہری عظیم صلاحیتوں کو بھی جگا سکتے ہیں جن کا ہمیں شاید ابھی علم بھی نہیں۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے، ایک ایسی چیز جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، یہ ایک سوال ہے جس کا جواب شاید ہر ایک کو اپنی ذات کے اندر خود تلاش کرنا ہے۔